اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ فلسطین میں قیام پذیر ہوئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس میں پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر فرمانے لگے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، زمین کی طرف جتنا دیکھو گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین کی طرف نگاہ کی تو اس جگہ سے آب رواں جاری ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دیکھتے کیا ہیں کہ نرم زمین میں میوہ دار درخت لگے ہوئے ہیں اور بغیر پانی کے فصل پیدا ہو رہی ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام جو کہ ایک شہزادی تھی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا اور آپ علیہ السلام کی نسل سے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے۔ اس لحاظ سے حضرت حاجرہ علیہ السلام ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی ہوئی۔ کچھ لوگ یہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام کے درجے کو گھٹانے کے لیے آپ علیہ السلام کو بادشاہ کی کنیز کہتے ہیں، مگر بہت سی روایات یہی ملتی ہیں کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام بادشاہ کی بیٹی تھی، کیونکہ جب بادشاہ کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے تھے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دعا کرنے کے لیے کہا تو رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ اس صورت میں ٹھیک ہوگا کہ جب یہ بادشاہ اپنی تمام سلطنت تخت و تاج تمہیں دے، اور یوں بادشاہ سلامت نے اسی وقت اپنا سب کچھ تخت و تاج میں بیٹی کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سونپ دیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے وہ بادشاہ تندرست ہو گیا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے اللہ تعالیٰ کی رضا سے روانہ ہونے لگے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام جو حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کرامات سے بے حد متاثر تھیں، وہ بھی خوشی خوشی آپ دونوں کے ساتھ چلی گئیں۔ حضرت سارہ خاتون کے ہاں اولاد نہ تھی، پس آپ علیہ السلام نے اپنی رضامندی سے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر دی، اور یوں اب نور محمد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی سے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی پیشانی پر نمودار ہوا، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اب حضرت سارہ علیہ السلام دکھ اور رنج سے تڑپ اٹھیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یا تو حاجرہ اور اس کا بچہ یہاں رہے گا یا میں یہاں رہوں گی، اور شرط رکھی کہ حاجرہ علیہ السلام کو اس کے بچے سمیت کہیں دور چھوڑ کر آ جاؤ۔ ہمیں یہاں ہر نبی علیہ السلام اور ہر نبی علیہ السلام کے والدین کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ کسی بھی نبی علیہ السلام یا ان کے والدین کی عزت اور احترام میں کسی قسم کی کوئی گستاخی نہ ہو۔ حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے انبیاء کا ایک طویل سلسلہ جاری رہا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام بہت سے انبیاء کے والدین ہوئے، تو حسد اور جلن کا تو حضرت سارہ خاتون میں مادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ کہنا کہ یہ سب کچھ رب تعالیٰ کے حکم سے ہی حضرت سارہ علیہ السلام نے کہا، اور یوں حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حاجرہ علیہ السلام اور بچے کو کہیں دور چھوڑ دینے کی ضد کی، کیونکہ اس میں رب تعالیٰ کی رضا تھی، اور رب تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے خانہ کعبہ کو آباد کرنا تھا، اور اب آب زمزم کو جاری کرنا تھا، اور دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد رکھنی تھی۔ غرض یہ کہ حضرت سارہ علیہ السلام نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت حاجرہ اور بچے کو کہیں دور چھوڑ آنے کی ضد کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فکر مند ہوئے۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ رب تعالیٰ کی بھی یہی مرضی ہے، جیسا سارہ خاتون کہتی ہیں ویسا ہی کرو، اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اونٹ پر حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بٹھایا اور دوسرے اونٹ پر خود بیٹھے اور بیت المقدس سے نکل کر
اب جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں پہنچے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو وہاں بٹھا کر وہاں سے چلے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا یہ خدا کا حکم ہے، کیونکہ آپ جانتی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دلگیر ہو کر اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے رب تعالیٰ کی رضا سے بچے کو اور حاجرہ علیہ السلام کو وہاں میدان میں اکیلے چھوڑ کر واپس شام چلے گئے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام بچے کے ساتھ میدان میں بیٹھی تھیں۔ گرمی اور پیاس کی شدت غالب آئی، پریشان ہوئیں کہ بچے کو پانی کہاں سے پلائیں۔ دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کوہ صفا و مروہ کی طرف دوڑیں، وہاں بھی کہیں پانی نظر نہ آیا۔ اسی طرح پانی کے لیے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کی طرف 7 مرتبہ دوڑیں، پانی نہ پایا۔ پھر تو بہت ہی پریشان ہوئیں، اور یہ دوڑنا یعنی کہ صفا و مروہ کا 7 دفعہ دوڑنا حاجیوں پر قیامت تک کے لیے فرض ہے۔ رب تعالیٰ کو حاجرہ علیہ السلام کا یہ فعل ایسا پسند آیا کہ اسے مسلمانوں کے لیے عبادت کا درجہ دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اب جب حضرت حاجرہ علیہ السلام حیران اور پریشان پانی کی تلاش میں واپس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئیں تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایڑیوں سے زمین پر رگڑنے سے ٹھیک اسی جگہ پانی کا ایک فوارہ جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ چشمہ اب تک جاری ہے جس کا نام آب زمزم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کو چھوڑ کر باقی تمام انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ 40,000 پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جن میں سب سے پہلے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ روایت ہے کہ جب نمرود واصل جہنم ہو گیا تو اس کی قوم میں جو لوگ موجود تھے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آج تک یہ ملک نمرود پلیت کا تھا، اب تمہارا ملک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو ملک گیری سے کچھ کام نہیں، اور یہ ملک ہمیشہ ملک بے زوال کا ہے، اور میں بندہ بازوال اس بے زوال کا ہوں۔ ملک مصر اور عجم بادشاہوں کی جگہ ہے اور ملک شام نبیوں کی جگہ ہے، میں تو شام جا کر رہوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ شام میں جا کر رہیں گے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والوں کی زبان پر کلمہ جاری ہوا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمیں عبادت کے لیے قبلہ چاہیے۔ یہ گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم سے ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور رضائے الہی سے ایک پتھر بہشت سے لا کر اب جہاں بیت المقدس ہے وہاں رکھ دیا اور کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اے خلیل اللہ، یہ تمہارا قبلہ ہے اور تمہارے بعد نبیوں کا قبلہ ہے۔ اور یہ حدیث میں آیا ہے کہ 40,000 پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔